खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं कैलिफोर्निया से हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं। एक चैप्टर रोज हम नए अहदनामा में से पढ़ते हैं और 2 चैप्टर्स पुराने अहदनामा में से तलावत करते हैं। आज थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो नौमान कोड़ी के हवाले से है। ये कहानी आपने बहुत दफा सुनी होगी, ये वाकया बहुत दफा आपकी नजर से गुजरा होगा, लेकिन आज जो पैगाम खुदा ने मुझे मेरे लिए और आपके लिए दिया है वो इंतहाई बाबरकत है। क्या आप उससे बरकत पाना चाहते हैं? अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। खुदा के पाक कलाम की तलावत में भी शरीक हों ताकि खुदा का ईमान आपकी जिंदगियों में और ज्यादा बढ़ता चला जाए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। वो सब लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ और मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इसके एवज खुदा आपको कसरत की बरकत अता करे। खुदा का कलाम जो आप हर रोज सुनते हैं, मेरे साथ सीखते हैं, खुदावंद हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, हमारी जिंदगियों को रोज बरोज और ज्यादा निखारता चला जाए और ज्यादा खुदा का रूह, खुदा का मसा हमारी जिंदगियों में काम करे। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, नौमान ने अलीशा नबी से ये कहा, तेरा खादिम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब ये आयत, ये जुमला, ये स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल इतना शुक्रगुजारी से भर गया। खुदा की तारीफ करने पे मैं मजबूर हो गई कि खुदा किस कदर अजीम खुदा है कि एक गैर कौम से आने वाला शख्स आकर आपके खुदा से शिफा पाता है, शिफा याब होता है। वो कोड़ी है, न जाने कितने सालों से उस कोड़ में मुब्तला है, लेकिन आपके जिंदा खुदा ने जब अलीशा के वसीला से उसको शिफा बख्शी तो शुक्राने के तौर पर, नजराने के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर वो उसने एक स्टेटमेंट अलीशा के सामने कही। और वो स्टेटमेंट क्या थी? उसने ये कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। आपका जिंदा खुदा वो खुदा है, वो अजीम खुदा है, वो यहोवा खुदा है, वो यहोवा निसी है, वो यहोवा राफे है, शिफा देने वाला खुदा है, जिंदा खुदा है कि गैर कौमें उसके हजूर आती हैं, शिफा पाती हैं और वो मजबूर हो जाती हैं इस बात पे ये कहने के लिए कि अब से हम इसी खुदा की प्रस्तश करेंगे, अब से हम इसी खुदा की तारीफ करेंगे, इसके अलावा किसी और माबूद के आगे ना झुकेंगे, ना कुर्बानी करेंगे, ना कोई ज़बीहा उसके हजूर गुजरा। लेकिन बाज़ औक़ात अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जो मसीही घरानों में पैदा होते हैं, बाइबल मुकद्दस हमारी दस्तरस में है, हमारी पहुंच में है, हमारी रसाई उस तक है, घर में, हर घर में न जाने कितनी बाइबल्स मौजूद होंगी, कितनी जुबानों में मौजूद होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि कितने बेबरकत लोग हैं अगर हम हमारी दस्तरस में मौजूद खुदा के कलाम से फैज याब नहीं हो रहे हैं, अगर हम उस जिंदा खुदा की बरकत को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। इस वाकया को पढ़ने के बाद, इस वाकया को सुनने के बाद और ज्यादा खुदा के कलाम से मोहब्बत, खुदा के कलाम से और ज्यादा चाहत मेरे दिल में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई कि गैर कौमें आपके खुदा के हजूर आती हैं और उससे प्यार करने से, उसकी प्रस्तश करने पे मजबूर हो जाती हैं। उनका दिल खुदा की तारीफ करने के लिए खुल जाता है, उनका दिल खुदा की प्रस्तश करने के लिए, खुदा की खिदमत करने के लिए, खुदा की पूजा करने के लिए खुल जाता है। शाही इराम के लश्कर का सरदार नौमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से इराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था और इरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नौमान की बीवी की खिदमत करती थी।
اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے جا کر اس چھوکری کی بات جا کر اندر اپنے مالک سے کہی کہ ایک لڑکی، ایک چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو نعمان روانہ ہوا اور اپنے ساتھ 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اس امید کے ساتھ کہ میں شفا پاؤں گا اور نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر، شکریہ کے طور پر میں یہ تحفہ اس نبی کو پیش کروں گا۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا۔ علیشا نے ایک قاصد کی معرفت یہ پیغام اس کو بھیجا کہ جا یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ سو وہ مڑا اور بڑے اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ بعض اوقات شفا پانے کے لیے، معجزہ کے لیے، اپنی دعا کا جواب پانے کے لیے، اپنے معجزہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے سے ہی اپنے ذہن میں کچھ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خدا اس طرح سے کام کرے گا تو مجھے میری شفا ملے گی، خدا ایسے کام کرے گا تو مجھے میرا معجزہ ملے گا، یا خدا اس طرح سے کام کرے گا تو میرے کام آسان ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خدا کے اپنے پلانز ہیں، خدا کے اپنے طریقے ہیں، خدا کا اپنا طریقہ کار ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح سے علیشا نے خدا کی مرضی کے مطابق ہی کام کیا اور اس سے یہ کہا کہ جا یردن میں چلا جا اور جا کر اس میں 7 بار غوطہ لے تو بحال ہو جائے۔ اور نعمان سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ باہر آئے گا، میرے اوپر آ کر ہاتھ رکھے گا اور ادھر ادھر ہاتھ ہلا کر اپنے خدا سے دعا کرے گا تو میں شفا پاؤں گا۔ سو اس نے یہ دیکھا، اس نے یہ سوچا کہ شاید مجھے ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے، میری ریسپیکٹ نہیں کی گئی ہے اور میری امید، میرا یقین اور میرا وشواس جو میں لے کر آیا تھا اس کے مطابق کام نہیں ہوا۔ اور بعض اوقات بہت سے لوگ اسی پوائنٹ سے واپس چلے جاتے ہیں اپنی شفا کو حاصل کیے بغیر، اپنے معجزہ کو حاصل کیے بغیر، کیونکہ وہ معجزہ ویسے پانا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے سوچ رکھا ہے، وہ شفا کو ویسے حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ سوچ کر آئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا طریقہ کار ہر بار فرق ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے فرق ہوتا ہے۔ سو جیسے خدا نے ہم سب کو انفرادی طور پر فردن یونیک بنایا ہے، خدا کے معجزات، خدا کی برکات، خدا کے وعدے ہر ایک شخص کے لیے یونیکلی ہیں، ہر ایک شخص کے لیے فرق ہیں۔ سو جو طریقہ کار ایک شخص پہ کام کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے پر بھی کام کرے۔ سو وہ ناراض ہو کر واپس لوٹ گیا، لیکن اس کے ملازم اس کے پاس آئے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ملازم بہت ذہین، بہت سمجھدار تھے اور اس سے آ کر ہی کہنے لگے کہ اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنی جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ پریز گاڈ، خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے جو برکت مجھے آج ملی ہے اور میرے اس کلام کو شیئر کرنے کی وجہ سے جو برکت آپ کو ملی ہے، خداوند ہم سب کو اس برکت میں اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرے۔ خدا کا ایمان، خدا کا وشواس، خدا پر یقین ہماری زندگیوں میں کہیں زیادہ بڑھتا چلا جائے۔ May God bless you۔ اگر آپ
اپنی شفا کے انتظار میں ہے، معجزہ کے انتظار میں ہے، برکت کے انتظار میں ہے، ٹرسٹ ہم، اس کا انتظار کیجئے، اس کے پلانز کو فالو کیجئے، اپنی سوچوں کے مطابق نہیں، اپنے پلانز کے مطابق نہیں۔ May God bless you، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پہلا پطرس اس کا 2 باب۔ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدخوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلا بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے 2 سلاطین اس کا 4 باب۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے جا کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔
तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जिहाजी से कहा कि इस शुनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तो उससे पूछ के तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं है मेरे मालिक, ए मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादिम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा। इसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर लटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सबत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जीन कसकर अपने खादिम से कहा, हाँ, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादिम जिहाजी से कहा, देख, उधर वो शोनीमी औरत है। अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? तेरा शौहर खैरियत से, बच्चा खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। और जब वो उस पहाड़ पर मर्दे खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ लिए और जिहाजी उसे हटाने के लिए नजदीक आया, पर मर्दे खुदा ने कहा कि उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका जी परेशान है और खुदावंद ने ये बात मुझसे छिपाई और मुझे ना बताई। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब उसने जिहाजी से कहा, कमर बांध और मेरा असा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा असा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की माँ ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला और जिहाजी ने उनसे पहले आकर आसा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज हुई न सुनना। इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदावंद से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पिसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पिसर गया और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जिहाजी को बुलाकर कहा, उस शुनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई और अलीशा फिर जिलजाल में आया और मुल्क में काल था और अंबियाजादे उसके हजूर बैठे हुए थे। और उसने अपने खादिम से कहा, बड़ी देग चढ़ा दे और उन अंबियाजादों के लिए लिप्सी पका। और उनमें से एक खेत में गया कि कुछ तरकारी चुन लाए। सो उसे कोई जंगली लता मिल गई। उसने उसमें से इंदराइन तोड़कर दामन भर लिया और लौटा और उनको काट कर लिप्सी की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते न थे। चुनाचे उन्होंने मर्दों के खाने के लिए उसमें से उंडेला और ऐसा हुआ कि जब वो उस लिप्सी में से खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहा, ए मर्दे खुदा, देग में मौत है, और वो उसमें से खा ना सके।
لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں۔ سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی، اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ بس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملکی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے میرے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنی جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا، اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اس نے اس سے کہا سلامت جا۔ سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جیہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا۔ سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جیہازی نعمان کے پیچھے چلا۔ جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 قنطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا خوشی سے 2 قنطار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت
ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا۔ سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ علیشا نے اس سے کہا، جی حاجی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔